السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا كريمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال الله تعالى في مقام آخر، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ وعن سهل بن ساعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منها أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، متفق عليه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار 70 خريفا، أو كما قال۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، بجھے چہروں سے زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو پھر کس طرح کے انسان بنے؟ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا تھا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔
رہ گیا فلسفہ باقی تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ میں سماعت کرنے والی ماں اور بہنوں، آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک کا کروڑہ شکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا۔ گزشتہ جو جمعۃ المبارک کا خطبہ تھا اس کے اندر میں نے اپنی معروضات آپ کے سامنے رکھی کہ رمضان المبارک کو کیسے گزاریں، کون سے وہ اعمال ہیں کہ جن سے ہمارا رمضان المبارک نہایت شاندار اور بہترین گزر سکتا ہے۔ آج کی میری گفتگو اسی موضوع کا تسلسل ہے کہ روزے کی روح کیا ہے، روزے کا فلسفہ کیا ہے، اور رمضان المبارک جو 11 ماہ کے بعد آتا ہے یہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، بھوک پیاس سے گزرتے ہیں، اتنی ساری پابندیاں سہتے ہیں، آخر وہ رب کائنات، وہ خلاق عالم اس پریکٹس سے چاہتا کیا ہے، ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ روزے کی روح ہے جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید کی وہ آیا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 جس کا حوالہ میں نے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں بھی دیا تھا، آج بھی خطبہ صدر میں اس کی تلاوت کی سعادت ملی۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے اس طرح سے لکھ دیے گئے ہیں، تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ یہ کنونس کرنے کا طریقہ ہے، جب کوئی مشکل کام، کوئی ڈیفیکلٹ اسائنمنٹ جب کسی کے حوالے کی جا رہی ہو تو اس کام کو اس کے لیے آسان کرنا کیسے کیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو یہ کہہ دیا جائے دیکھو تم یہ نہ سمجھنا کہ بوجھ تمہارے اوپر ڈال دیا، یہ نہ سمجھنا کہ تم کسی مصیبت میں پڑ گئے، بلکہ تمہارے بھائی بہن، تمہارے جیسے لوگ، تمہاری جیسی فیکلٹی کے حامل لوگ، وہ سب اس تکلیف میں، اس پروسیس میں، اس مشقت میں سے گزر چکے ہیں۔ خود کو تنہا سمجھو گے تو مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ فرمایا صرف تم پر نہیں بلکہ تم سے پہلے ساری امتوں پر ہم نے روزوں کو کیا رکھا ہے، فرض رکھا ہے۔ لعلکم تتقون، اور سنو ہم تم سے چاہتے کیا ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، چند ہی دن ہیں۔ یہ ایک اور طریقہ ہے کسی کام کو دوسرے کے لیے آسان بنانے کا، اس کو یہ کہہ دیا جائے چند ہی دن ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک سال کے اندر 29 یا 30 دن آتے ہیں تو چند ہی دن ہوئے، فرمایا ایام معدودات، چند ہی دن ہیں، جو پریکٹس اور جو کام ہم تمہیں دے رہے ہیں، جو اسائنمنٹ دے رہے ہیں، اس کو تم کرو چند ہی دن، دیکھو تم سنور جاؤ، تم اندر سے بھی بدل جاؤ گے، تم باہر سے بھی بدل جاؤ گے، کیونکہ اصل کام کیا ہے، تبدیلی۔ اصل چیز کیا ہے، تبدیلی لے کر کے آنا، کہ 11 مہینے کا تمہارا رہنے کا انداز، تمہارا سٹائل کچھ اور تھا، اب ایک مہینہ تمہاری زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ نہایت دکھ اور افسوس ہوتا ہے، دل غم سے بھر جاتا ہے جب ہم اپنے کئی سارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو رمضان المبارک کے تقدس کی دھجیاں اڑاتے دیکھتے ہیں۔ بچیوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں، مسلمانوں کی بچیاں ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پلی ہیں، نام عائشہ ہیں، فاطمہ ہیں اور زینبائیں ہیں، نام اتنے اچھے رکھتے ہو، بچیوں کو پردہ نہیں سکھاتے ہو، ان کا حجاب کدھر چلا جاتا ہے؟ ہماری عورتیں، ہم مساجد کو آباد تو کرتے ہیں لیکن گھروں کے اندر ہمارے دین ہے نہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جا کر کے دیکھیے بازاروں کے اندر
وہ جو اکبر الہ آبادی نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا، وہ جو کل بازار میں بے پردہ نظر آئیں چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. پوچھا جو ان سے تمہارے پردے کو کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا. صرف اپنا نماز روزہ، صرف اپنا تقوی دیکھ لینا کافی نہیں ہے. فرمایا لوگوں قو انفسکم واہلیکم نارا، سورہ تحریم کے اندر اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو سیو کرو، بچاؤ. قو انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے وقودھا الناس والحجارہ کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. خود کو بھی بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو بھی بچاؤ. ان کی ذمہ داری بھی تمہاری ذمہ داری ہے. نہایت دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. معاشرے کا ہر ایک طبقہ، ہر ایک فرد جو کسی بھی لحاظ سے عوام الناس کی خدمت میں مصروف ہے، وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ میرا رمضان، میرا روزہ مجھ سے چاہتا کیا ہے. کہیں بھوک ہڑتال تو نہیں ہے. تاجر یہ دیکھے کہیں میں لوگوں پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، ناجائز منافع خوری تو نہیں کر رہا ہوں، لوگوں کا خون تو نہیں چوس رہا ہوں، کہیں میں موقع پرستی تو نہیں کر رہا ہوں. ہر شخص اگر یہ دیکھنا شروع کر دے تو یقین مانے کہ رمضان مبارک کی بہاریں اور برکتیں صحیح معنی میں امت مسلمہ کے ہر ایک طبقے کو، ہر ایک فرد کو نصیب ہو جائیں گی. تبدیلی خود سے شروع ہوتی ہے. ہر انسان ذاتی طور پر کمٹمنٹ کرے کہ میں اللہ کا سچا وفادار بندہ بن کے رہوں. اور یہ آسان نہیں ہوتا ہے. اللہ کی وفاداری، اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا اور اس کو نبھانا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے. آسان نہیں ہے. دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر ہے یہ دنیا بستی نہیں. آسان نہیں ہے اللہ کے ساتھ وفاداری، لیکن اجر بہت بڑا ہے. راہ وفا میں ہر سو کانٹے، دھوپ زیادہ سائے کم، مگر اس راہ پر چلنے والے خوش ہی رہے پچھتائے کم. اللہ کے ساتھ دوستی، اللہ کے ساتھ وفا آسان نہیں ہے. یہ ایک مہینہ یہ ٹریننگ دینے کے لیے آتا ہے، معرفت خدا بندی دینے کے لیے آتا ہے. شریعت کی روح اور دین کی روشنی اور دین کا نور اور قرآن کی روشنی سمجھانے اور سکھانے کے لیے آتا ہے. بڑے ہی مبارک اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت رمضان المبارک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک ساعت کو ہمارے لیے قیمتی بنا دے. ہمارے لیے، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے بچوں، بڑے بزرگوں، جوانوں کے لیے، ہمارے مردوں عورتوں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے اس کو باعث رحمت بنا دے، باعث شفقت بنا دے. اور ایسی انگنت ساعات اور ایسی لامحدود برکتیں اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرما دے. میرے دوستو، خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. روزے کی روح کیا ہے؟ کون سے اعمال ہیں جو اس کو قیمتی بناتے ہیں؟ ان میں سے کچھ کا تذکرہ میں نے گزشتہ خطبے کے اندر آپ کے سامنے رکھا. ان میں سے سب سے پہلا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نماز با جماعت کی پابندی. جو ہماری بہنیں ہیں گھروں میں، ان کی افضل نماز گھروں میں ہے. میں واضح عرض کر رہا ہوں، افضل نماز ان کی گھروں میں ہے. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ہے، گھر کے بھی کسی کنارے میں ہے، کنارے کے بھی کسی اندھیرے والے کونے میں ہے. جمعہ، عیدین اور جو بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، یہ تعلیم، تبلیغ اور نشر و اشاعت کی غرض سے ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ آئیں، کیونکہ دین اور تعلیم سیکھنے کے لیے ان کے پاس مواقع محدود ہوتے ہیں. اس لیے جمعہ اور عیدین کے لیے ان کو انکریج کیا جاتا ہے، یا مساجد کو کھولا جاتا ہے. باقیہ 5 وقتہ نمازوں کے اوپر علماء اور فقہاء کے درمیان کافی ساری اس کے اوپر بحث چلتی ہے. تو عورت کی نماز، وہ اس کو چاہیے کہ رمضان مبارک میں، روزے کی حالت میں، رمضان کسی بھی نماز کے اندر سستی نہ کرے، گھر کا کام کاج بھی کرے اور ساتھ ساتھ اپنی نماز اس کو پورا رکھے. اسی طرح جو مرد حضرات ہیں وہ نماز با جماعت کی پابندی کریں، مساجد کا رخ کریں، مساجد کو آباد کریں. یہ 1 مہینہ کی ٹریننگ ہے. اللہ کرے کہ ہر ایک کو عادت پڑ جائے، بجائے اس کے کہ 1 مہینے کا مسلمان آئے وہ 12 مہینے کا مسلمان بن جائے. یہ ڈیوٹی 24/7 کی ہے. یہ صرف رمضان مبارک کے 29 یا 30 دنوں کی نہیں ہے. سب سے پہلا کام نماز کی پابندی. دوسرا کام تلاوت قرآن مجید کی پابندی. گزشتہ جمعہ میں ایک سکیجول دے چکا ہوں. کوشش کریں کہ ترتیب ایسی بنائیں کہ کم از کم 1 دفعہ نازلہ قرآن مجید آپ کی نظر سے گزر جائے، آپ کی زبان سے گزر جائے.
تیسرے نمبر پر میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ قیام اللیل کا اہتمام. قیام اللیل یعنی رات کے قیام کے اندر ایک دفعہ قرآن مجید سنانا، کہ جو حافظ ہے اس کو چاہیے کہ اس کی پابندی کرے. اگر مسجد میں جگہ نہیں ملتی، اپنے گھر بیٹھک میں جہاں پر اس کو سہولت ہو قرآن مجید سنائے. اور جس کو حفظ نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی کے پیچھے کھڑا ہو کر کے سنے، تاکہ قیام اللیل کے اندر اس کا ایک پورا قرآن مجید گزر جائے. قیام اللیل کا اہتمام. یہ الگ بات ہے کہ ہزاروں لوگوں کے پاس عذر ہوں گے کہ دن بھر کی محنت ہے، دن بھر کی مشقت ہے، لیبر ہے، مزدوری ہے، ہمت نہیں ہوتی. ارے ہمت نہیں ہوتی، رمضان مبارک کام ہی ہمت کا ہے، اسی پر ہی تو اجر ہے، اسی تکلیف پر ہی تو اجر کا وعدہ ہے. قیام اللیل. چوتھی چیز میں نے عرض کی تھی وہ ہے تہجد. میں اپنا سبق سنا رہا ہوں آپ کو. تہجد کی پابندی. سحری کے لیے اٹھنا ہے تو تہجد کی تھوڑی سی پابندی کر لیا کریں. جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، برادر نسبتی بھی ہیں. ان کی ہمشیرہ، ان کی بہن ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں تھی. ایک دن اپنی بہن سے کہنے لگے کہ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، جب اللہ کے نبی آپ کی طرف آئے نا، جب آپ کی باری ہو تو ان سے ذرا میرے بارے میں رائے لینا کہ ابن عمر کیسا لڑکا ہے، کیسا نوجوان ہے. آج کے ہمارے نوجوان بھی ہیں، وہ اپنے بارے میں رائے کہیں اور سے معلوم کرتے کہ ہم کیسے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ ہٹ جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے، ہمارے لائکس کتنے ہیں، ویوز کتنے ہیں، سبسکرائبرز کتنے ہیں، ذرا پتہ چلائیں. ادھر دیکھیں عبداللہ بن عمر نوجوان ہے، اپنی بہن سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے میرے بارے میں رائے لینا اور پھر مجھے بتانا کہ کون سی چیز ہے جو میں امپروو کر سکتا ہوں، بہتر کر سکتا ہوں کہ اللہ کے ہاں میری جوانی قیمتی ہو جائے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بھائی بہن سے ریکویسٹ کرے اور بہن اس میں تاخیر کرے؟ ابن عمر نے کہا تھا کہ حضور کا موڈ دیکھنا، مزاج دیکھنا، کھانا سرو کرنا، جب مزاج اچھا ہو کسی کے بارے میں رائے اسی وقت ہی لینی چاہیے نا. تو بہن بے چین تھی. حضور آئے، کھانا پیش کیا، بیٹھی، سب سے پہلے اپنی بھائی کی بات سامنے رکھی. حضور ذرا یہ تو فرمائے کہ ابن عمر کیسا جوان ہے، کیسا شخص ہے وہ؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابن عمر رجل صالح، نیک آدمی ہے، اچھا جوان ہے، رجل صالح، لیکن کاش کہ وہ تہجد کی پابندی کیا کرے. اچھا نوجوان ہے. تہجد فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، قرض بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب کی محبوب نماز ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری ظاہری حیات تجربہ میں کبھی تہجد کو ترک نہیں فرمایا، کبھی ترک نہیں فرمایا. قیام اللیل تو الگ ہے نا کہ ایک لمبا نظام چل رہا ہے، لمبا قیام چل رہا ہے. یہ قرآن مجید میں اللہ یہ کہہ رہے ہیں قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، محبوب ذرا تھوڑا قیام کر لیں. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ نیگوشیشن کر رہے ہیں، ہمارا دولت کے اوپر نہیں، ڈالرز کے اوپر نہیں، اکانومی کے اوپر نہیں، پولیٹیکل تھیوری کے اوپر نہیں. ڈائلاگ ہو رہا ہے. ڈائلاگ کس پہ ہو رہا ہے؟ قیام اللیل کے اوپر. محبوب تھوڑا قیام کر لیں. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. نصفہ، محبوب آدھی رات قیام کر لیں. آپشن چیک کریں آپ، آدھی رات قیام کر لیں. نصفہ امین قس، محبوب کبھی آدھی رات سے تھوڑا کم جاگ لیا کریں. نصفہ امین قس منہ قلیلا. پھر فرمایا او زد علیہ، محبوب کبھی آدھی رات سے بڑھا لیا کریں آپ، کوئی عرض نہیں. او زد علیہ، صرف اتنا ہی کافی تھا. محبوب تھوڑا توازن قائم کر لیں، صرف اتنا جملہ کافی تھا. لیکن اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا انداز بھی تو ہے نا، جس سے باتیں کرنے کو دل کرے، تو انسان اس کے ساتھ اسی طرح سے بات کرتے ہیں. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. نصفہ، محبوب کبھی آدھی رات قیام کر لیں، کبھی آپ تھوڑا کم کر لیں. او زد علیہ، کبھی تھوڑا زیادہ کر لیں. ہاں ورتل القرآن ترتیلا، محبوب قرآن مجید ذرا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کیجئے. جس طرح سے آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ کی زبان سے قرآن پڑھتا ہو بھی ہمیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے. ورتل القرآن ترتیلا. وہ کدھر گئے وہ حافظ اور قرہ جو فر فر پڑھتے ہیں اور ایسے قرآن مجید کی دھجیاں اڑاتے ہیں. اور دیکھیں لوگوں کو بھی وہی حافظ پسند ہے جو 30-35 منٹ میں ان کو گھر کا کر دیں. ذرا سا بھی 5 منٹ اوپر چلے جائیں نا تو حافظ صاحب آج خیریت تھی، آج تو جناب تھکا دیا آپ نے. ارے بھائی اور آئے کس لیے ہو یہاں پہ؟ اور آئے کس لیے ہو؟ یہ کوئی پارک ہے بیٹھنے کے لیے آئے تھے؟ سگریٹ پینے کے لیے آئے تھے؟ یہاں پہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہ تمہارا آرام کد ہے؟ یہ قیام اللیل میں آئے ہو، مضبوط ہو کے آؤ، مجاہد بن کر کے آؤ، مضبوط بن کر کے آؤ. اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ تم اللہ کا قرآن سننے کے لیے آئے ہو. مذاق ہے کوئی؟ حفاظ اور قرہ کو چاہیے
जितनी मर्जी ताखीर हो जाए, चाहे सारे मुक्तदी सारे नाराज हो जाए, कुरान मजीद का हक ना मारे, कुरान मजीद के साथ जुल्म ना करें, एक खड़ा हो 100 खड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की बात ना सुने। इसके अंदर कुरान मजीद को हदर के अंदर पढ़े, दरमियानी रफ्तार में पढ़े। एटलीस्ट जो अजमी शख्स जिसने अरबी सीखी है, ऐसा अजमी शख्स जिसने अरबी सीखी है, वो कुरान मजीद का हाफिज नहीं है, जब तुम पढ़ो तो उसको समझ आए कि ये क्या कह रहे हैं। कम से कम लेवल है ये तरावी के अंदर पढ़ाई की रफ्तार का, कि कम से कम इस अंदाज में पढ़े। बाकी जिनको समझ नहीं आता, तेज पढ़ो तब भी समझ नहीं आना, ऐसा पढ़ो तब भी समझ नहीं आना उनको। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी मोहब्बत नसीब फरमा दे, कुरान मजीद सुनने का शौक नसीब फरमा दे। तिलावत कुरान मजीद, फरमाए महबूबा आपसे कुरान मजीद सुनना में बड़ा अच्छा लगता है। वरत्तिलिल कुरान तरतीला, क़ियामुल लैल है, तहज्जुद की पाबंदी है, नमाज की पाबंदी है, तिलावत कुरान मजीद की पाबंदी है। ये वो अमाल हैं जो रमजान मुबारक को और रोजे को कीमती बनाती। एक चीज मैंने अर्ज की, इससे अगला जो स्टेप है चौथे नंबर पर, वो है हिफाजत नफ्स। रोजे की रूह है हिफाजत नफ्स, ये नफ्स की ट्रेनिंग है। पूरा साल 11 माह इंसान के ऊपर शैतान का गलबा था, जो सिफली जज्बात थे वो गालिब थे, जो हैवानी जबिल्लत थी वो गालिब थी। हैवानी जबिल्लत के अंदर 3 चीजें होती हैं, खाना पीना और जिमा करना, ईटिंग ड्रिंक और सेक्स। ये 3 चीजें हैं हैवानी जबिल्लत के अंदर आती है। जानवर की पूरी जो जिंदगी है उसका पूरा मंत्रा यही होता है। 11 महीने इंसान जो होता है वो इन्हीं 3 चीजों के ऊपर काम कर रहा होता है, उसकी ज्यादा मेहनत इसी के ऊपर लग रही होती है। रमजान मुबारक आता है, अल्लाह पाबंदियां लगा रहे हैं, तो इंसान है, तेरे लिए जो चीज हलाल है हम आज से तुझे उसका पाबंद करेंगे, तो वो नहीं कर सकता। घर तेरे में खाना पड़ा हुआ, किस्म किस्म के फल पड़े हुए, तो नहीं खा सकता। तेरी फ्रिज मशरूबात से भरी पड़ी होगी तो नहीं पी सकता। तेरे पास हलाल बीवी है तो कुर्बत इख्तियार नहीं कर सकता। तेरी ट्रेनिंग है तो इंसान है। हिफाजत नफ्स, और हजार साल से अतिब्बा और हुक्मा कहते हैं कि असल जो हयात है ना, असल जो जिंदगी है वो रूह की जिंदगी है, वो जिस्म की जिंदगी नहीं है। रूह को लाइट रखने, असल जो ताकतवर चाहिए जो चीज जिस्म और रूह में से, वो है रूह। रूहानी ताकत कैसे आती है, उसका बेहतरीन टॉनिक है रोजा, फास्टिंग। इवन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो फास्टिंग, वो रोजे को पसंद करते हैं, क्योंकि उनको इनके फवाइद का पता है। अभी जो इसके तिब्बी फवाइद है वो मेरा मौसू नहीं है, वो डॉक्टर हजरात उसके ऊपर बात करेंगे कि इसके तिब्बी फवाइद क्या होते हैं। तो इसके जो स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हैं, जो इसके रूहानी फवाइद है, वो बेशुमार है। और वो कैसे मिलेंगे, जब रोजे को अपने लिए मुसीबत ना समझें, सेल्फ कंट्रोल देते हैं। बेहतरीन तरबियत सेल्फ कंट्रोल की। हम तो रोजा रख के मुसीबत में पड़ जाते हैं, बंदे बंदे को उड़ उड़ के पड़ेंगे, काट काट के पड़ेंगे। 5 से सवारी निकली, वो 5-7 तरह की गालियां देते, साथ में रेस लगा लेंगे उसके साथ, इसकी जरूरत, इसकी ऐसी तैसी, इतनी बेसब्रिया। रोजा ये रोजे, न जुबान पे कंट्रोल है, न आंखों पे कंट्रोल है, न हाथों पे कंट्रोल है, न पांव पे कंट्रोल है, न थॉट्स ख्यालात के ऊपर कंट्रोल है। क्या है रोजा? बेरूह रोजा, ये तो वायलेशन है। ऐसे रोजे का क्या फायदा? रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जू'। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कितने ही रोजादार ऐसे हैं कि सिवाय भूख हड़ताल के उनका कोई रोजा ही नहीं होता। रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। फरमाया, कितने ही रातों को जागने वाले, क़याम करने वाले ऐसे हैं, सिवाय जगराते के उनको कुछ नहीं मिलता। जब तक दिल अल्लाह की मोहब्बत से चमक नहीं जाता, इखलास और तकवा का जर्रा उसको नसीब नहीं होता, ये सारी इबादतें बेकार है, जब तक अल्लाह की रजा शामिल हाल नहीं होती। ऐसी इबादत कि जिसमें मखलूक का हक का ज़िया हो, मखलूक के हक को गस्ब किया जाए, उन पर जुल्म किया जाए, उस इबादत की अल्लाह को जरूरत नहीं है। उस इबादत की अल्लाह को जरूरत। तो मेरे दोस्तों, जो रोजा है ये हिफाजत नफ्स का नाम है, कि अपने नफ्स पर कंट्रोल करना, अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल करना, ये उसकी तरबियत का नाम है। रोजे के दरमियान एक अहम तरीन अमल वो है इसार और मुवासात। रोजे की रूह मैं आपके सामने रख रहा हूं, अपना कच्चा पक्का सबक। सबर, इसार और मुवासात। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वह हुवा शहरु सब्र।
یہ صبر کا مہینہ ہے، والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے، وشہر المواسات، اور یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ دین اسلام ایسا روشن دین ہے جو اپنے اندر ماڈل رکھتا ہے، رول ماڈل رکھتا ہے، نمونے رکھتا ہے۔ آقا کریم سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ اپنی ذات کو بطور ماڈل کے اپنی امت کے سامنے رکھا ہے، اپنی امت کے سامنے رکھا ہے۔ جذبہ ایثار کیسا شاندار تھا۔ آج کا لیڈر زبان سے کچھ اور کہتا ہے، عمل سے کچھ اور کرتا ہے۔ لوگوں کو ترغیب دیں گے کہ ایثار کریں، لوگوں کو ترغیب دیں گے کمیونٹی بلڈنگ کی، لوگوں کو ترغیب دیں گے، لیکن اپنے لیے سارے لیوریجز رکھیں گے کہ ہمیں قانون میں یہ بھی اجازت ہے، ہمیں قانون میں یہ بھی اجازت ہے۔ ارے لیڈر ایسا نہیں ہوتا، لیڈر رخصتوں پہ عمل نہیں کیا کرتے، لیڈر عزیمتوں پہ عمل کیا کرتے ہیں۔ وہ مثال ہوتی ہے کمیونٹی کے لیے۔ آقا کریم سید المرسلین کے سامنے ایک انصاری عورت حاضر ہوتی ہے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ۔ وہ ایک چادر اپنے ہاتھوں سے بن کے لائی تھی، ایک چادر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے لا کر کے رکھتی، یا رسول اللہ میں نے بڑی محنت سے، بڑی محبت سے آپ کے لیے بنائی ہے، میرا دل کرتا ہے کہ آپ یہ پہنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا، گھر تشریف لے کر کے گئے، پہن کے آئے مجلس میں، کہ پہلے جو مجلس تھی اس میں ایک شخص کا اضافہ ہو گیا۔ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تو وہ جو شخص آئے انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تن اقدس کے اوپر وہ چادر دیکھی تو مسکرائے، حضور کی نظر کے ساتھ نظر ملائی۔ تو جس طرح محبت کے ساتھ انسان بعض دفعہ کسی خواہش کا اظہار کر دیا کرتا ہے کہ کتنی بھلی لگ رہی ہے، کتنی خوب لگ رہی ہے حضور آپ کے تن اقدس پہ۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوستوں یاروں کے دل اور خیالات سے واقف نہ ہو، آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے پڑھ نہ سکے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھا کر، تو چہروں پہ لکھے ہوئے درد کے عنوان پڑھا کر، فرمایا چاہیے تجھے، چاہیے تجھے، مسکرا دیے، گھر گئے، اما جان سے وہی پرانی تہبند دوبارہ سے باندھی، اور وہی چادر نئی لا کر کے اپنے اس صحابی کو دی۔ اب سب صحابہ اس کو دیکھ رہے ہیں تنبیہ کے انداز میں، کسی نے کہہ بھی دیا ہوگا، کسی نے کونے بھی مار دی، ارے یار ابھی حضور نے پہننی تھی یار، 4 دن پہن لینے دیتا، کیا ضرورت تھی تجھے یہ انداز اپنانے کی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میرا مقصد یہ نہیں تھا، نہ ہی حضور سے لینا مقصد تھا، نہ ہی خود ہی پہننا مقصد تھا، بلکہ حضور بے شک پہن لیتے، میری خواہش صرف یہ تھی کہ یہ چادر میرے کفن کے کام آ جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ بالآخر اس نے وہ سیو کر کے رکھی اپنے پاس، پھر اللہ کے نبی کے تن اقدس کی وہی چادر اس کے لیے کفن بنا۔ حضور نے اس طرح سے سیکریفائس کیا ہے اپنی کمیونٹی کے لیے، اس طرح کی قربانی کی مثالیں دی ہیں۔ اما جان فرماتی ہے، اما جان ام المؤمنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ حمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام، کبھی بھی اللہ کے رسول نے 3 دن پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ آج تیرے دسترخوان کے اوپر ایک ڈش کم ہو جائے تو چیخ اٹھتا ہے۔ 3 دن متواتر، بعض میں راتوں کا تذکرہ آتا ہے، بعض میں دنوں کا تذکرہ آتا ہے۔ 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ ہیں، جو پاس آتا ہے تقسیم کر دیتے ہیں، جو پاس آتا ہے تقسیم کر دیا، ورنہ یہ مال کیا ہے؟ اما جان کی بات سنے آگے کیا فرما رہی، حتی فارقت دنیا، جہاں تک کہ اللہ کے نبی نے پردہ فرمایا اور فرماتی ہیں سنو میرے بیٹو، سنو میرے روحانی بیٹیوں، وَلَوْ شِئْنَا لَشَبِعْنَا، اگر ہم چاہتے تو ہم دن رات پیٹ بھر بھر کے کھا سکتے تھے۔ یہ دنیا کا مال کیا ہے؟ یہ تو حضور، اہل بیت، ازواج مطہرات، ان کے غلاموں کے قدموں کی دھول ہے، چاہتے تو پیٹ بھر کے کھاتے۔ فرمایا وَلَكِنَّا كُنَّا نُؤْثِرُ عَلَىٰ أَنفُسِنَا، لیکن ہماری ٹریننگ یہ تھی، اللہ کے نبی کے گھر کا مزاج یہ تھا کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے، مالا والے سخی نہیں ہوندے تو سخیاں مال نہیں ہوندا، مالا والے سخی نہیں ہوندے تو سخیاں مال، سخیاں کول مال نہیں ہوندا۔ ایتھے اوتھے دوویں جہانے سخی کنگال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانے سخی کنگال نہیں ہوندا۔
جب لیڈر اس لیول کی سیکریفائس دکھائے گا کمیونٹی کیسے بلڈ نہیں ہوگی. حضور نے مواخات قائم کی. ایک مہاجر ہے, بے سر و سامان ہے, کچھ نہیں ہے اس کے پاس, ایک انصاری, دونوں کی آپس میں بھائی بندی کروا دی, ہاتھ ملایا. ہر انصاری نے اپنے مہاجر بھائی کا ہاتھ پکڑا, اپنے گھر لے کے گیا. یہ میرا گھر ہے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہ میرا بزنس ہے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہ میرا کھیت کھلیان ہے, یہ میرا باغ ہے, آدھا تیرا آدھا میرا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد رضی اللہ, دونوں کو بھائی بنایا. سعد نے ہاتھ پکڑا, عبد الرحمن کا گھر لے کے گئے. میرے بھائی, اللہ کے نبی نے تجھے میرا بھائی بنایا نا, تو میں اس کا تقاضا دکھاؤں گا کہ ہے کیا. یہ گھر ہے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہ میرا بزنس ہے, آدھا تیرا آدھا میرا. یہ اموال ہے, آدھے تیرے آدھے میرے. یہ میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دوں گا, عدت کے بعد ایک سے تجھے نکاح کرنے کی اجازت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ صحابہ بھی تو صحابہ تھے نا, حضور کے تربیت یافتہ تھے یار, ان کے اندر بھی تو خودداری تھی. کاش کہ آج کا فقیر اور فقراء اپنے اندر ایسی خودداری پیدا کر دیں, اللہ غیب کے خزانوں سے ان کو نواز دیں گے. جب تک تم لوگوں کے سامنے, مخلوق کے سامنے اب تو ذلیل کرتے رہتے ہو, تو اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ جس شخص نے اپنا کھانا پینا سوال کے اوپر لگا دیا, اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اسی کا ہی محتاج بنا دیتے ہیں. صحابہ کی خودداری بھی تو دیکھیں نا. فرمایا نعم الفقیر علی باب, نعم الامیر علی باب الفقیر. کتنا اچھا ہے مالدار فقیر کے دروازے پہ چلا گیا ہے, وہ مالدار اچھا ہے. بئس الفقیر علی باب الامیر. کتنا برا ہے وہ فقیر جس کو مالدار کے دروازے پہ آنا پڑے. عبد الرحمن بن عوف نے ان کا ہاتھ زیادہ گرم جوشی کے ساتھ پکڑا, دبایا, سینے سے لگایا. فرمایا میرے بھائی, تیرا گھر تجھے مبارک, تیرا مال تجھے مبارک, تیرا بزنس تجھے مبارک, تیرا باغ تجھے مبارک, تیری بیویاں بچے تجھے مبارک. صرف مجھے بازار کا راستہ دکھا دے, اللہ مجھے خود ہی غنی کر دے. میرے دوستوں, کمیونٹی ایسے بنتی ہے جب اس کے اندر جذبہ ایثار ہوتا ہے. یہ رمضان مبارک ہے, یہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس 1 مہینے میں اپنی عادات کو چینج کریں. اپنے ارد گرد جو دکھی لوگ ہیں, جو محتاج ہیں, فقراء ہیں, جن کی آنکھیں ہماری طرف اٹھتی ہیں, ہمارے مالوں پر ان کی نظر ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم کھلے دل کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کریں اور صحیح معنی میں رمضان مبارک کی برکتوں سے مستفید ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین.